سرگودا مجاہد کالونی میں دل دہلا دینے والا واقعہ جو آج ہوا ہے، عیسائی کمیونٹی پر ایک اور اٹیک ہے اور ایک جان چلی گئی، اس سے مشتعل افراد نے اینٹوں کے وار سے ایک عیسائی شخص کی جان لے لی۔ یہ ظلم کی داستان، بربریت کی داستان رقم ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے جیسے جنگل کا قانون ہے۔ یہاں پر اس جگہ پر یہ تیسرا واقعہ ہے، صرف اس جگہ پر ہی یہ تیسرا واقعہ ہے۔ توہین مذہب کا الزام لگائے لیکن کوئی ثبوت ہم نہیں۔ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان کے مسلمانوں نے ایک بار پھر کرسچن کمیونٹی پر حملہ کیا ہے، ایک شو فیکٹری کو آگ لگا دی ہے، اور ایک شخص جس کی انفارمیشن یہ آ رہی تھی کہ اس کو مار دیا گیا ہے۔ مگر صرف پاکستان میں یہ ہوتا کیا ہے، ہم بار بار بلاسفیمی لاء کے اوپر جو ہے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ سیالکوٹ میں ایک سری لنکن کے ساتھ ہم نے یہ کیا، پوری قوم نے سری لنکا سے معافی مانگی، موب لنچنگ تھی، لوگوں نے کہا قصور ہو گیا، بعد میں پورے جڑا والا میں ہوا، آپ نے گرجا گھروں کو آگ لگا دی۔ کرسچن کمیونٹی سرگودا جہاں پر کرسچنز کے کافی گھر ہیں، وہاں پر گھروں کو آگ لگائی گئی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا بھی اس کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کر رہا ہے، اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے ادارے اس معاملے کو اس طرح سے اپنی گرفت میں لے کر کنٹرول کر سکے جیسا کہ کر لینا چاہیے تھا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ ہو۔ دوستو، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی جو پبلک ہے وہ کیوں کمزور، اور جو تھوڑے سے مائنورٹیز رہ گئے ہیں، وہ کرسچن ہو، ہندو ہوں، سکھ ہوں، ان پہ حملے کرتے ہیں اور ان کی جان سے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کل ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک عیسائی کرسچن جو تھا، اس کو اوپر الزام لگے کہ اس نے قرآن مجید جو ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈیسیکریشن کی کوئی کوششیں کی۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے اس شخص کو تو قانون کے کٹہرے میں لانے کی بجائے کہ اگر کسی نے کچھ ایسا کیا ہے تو اس کے جو سیٹ پیٹرن ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، ان کو دیکھا جائے، نہ کہ اس چیز میں دیکھا جائے کہ یہ بندہ اگر اس نے کچھ ایسا کیا ہے تو اس کا گھر بھی جلا دیں، اس کو بھی مار دیں، اس کی فیملی کو بھی لنچ کر دیں۔ مطلب ابھی ہم نے سبق نہیں سیکھے۔ اب یہ کرسچن فیملی تھی، امیجن کر لیں آپ کہ کیا حال ہوا ہوگا لوگوں کا۔ سننے میں یہ آتا ہے کہ اس فیملی میں ایک کرسچن جو فیملی تھی، جس شخص نے یہ کیا، لوگ اس کے گھر میں گھس گئے۔ اس شخص کا 75 سال کا ایک بوڑھا والد تھا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر وہاں پہ ایمبولینس آ جاتی ہے، وہ 75 سال کے شخص کو اٹھا کے لے کے جانے کی کوشش کرتی ہے، اس پہ بھی پتھراؤ کر کے اس کی بھی جو ایمبولینس کے شیشے بھی توڑے جاتے ہیں۔ اب یہ لارجلی کہا جاتا ہے کہ 99% شاید یا 99% جو واقعات ہوتے ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کئی دفعہ ایک شخص دوسرے شخص کے مقابلے میں سکور سیٹل کرنے کے لیے یہ کر دیتا ہے۔ بہت ساری ہم نے ایسی مثالیں سنی ہیں جہاں پہ ایک وقت میں ہم نے یہ محسوس کیا اور یہ انفارمیشن ملی کہ جن لوگوں نے کسی عیسائی یا باقی کسی مذہب کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی تو پیچھے جو تھا وہ ان کا پرسنل گرج تھا، لیکن عوام کے سامنے وہ لے آئے کہ یہ تو قرآن مجید کی جو ہے وہ بے حرمتی کرنے لگا۔ اب ہوا یہ، جس شخص نے کے بارے میں ہے کہ اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اس کا گھر کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا۔ کوہسچن یہ ہے، کیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ اس ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کو دیکھ سکے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واقعہ ہے تھوڑا عرصہ پہلے جڑاوالا کے اندر پوری کی پوری عیسائیوں کی بستی جلا دی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو نہ قانون پہ یقین رکھتے ہیں، نہ آئین کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ انسانی حقوق کی کسی قسم کی ویلیو رکھتے ہیں، صرف یہ سمجھتے ہیں یہ کمزور ہے، اس کو مار دو۔ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ کمزور کو مار دو؟ ہماری جو فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس ہیں، کیا ان کے پاس کوئی لیگل میکانزمز نہیں ہے؟ کیا آپ انٹیمیڈیشن، تھریٹس
وائلنس کے بغیر ریلیجس مائنورٹیز کو ڈیل نہیں کر سکتا. پہلے ہی آپ نے قانون کے اندر ان کو مائنورٹی لکھا. کیوں مائنورٹی ہیں وہ جبکہ وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں؟ جب آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, آپ کو کوئی کہے امریکی سٹیزن لینے کے بعد مائنورٹی, مسلم مائنورٹی, کیسا لگے گا آپ کو؟ کیسا لگے گا آپ کو؟ یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے جو جڑاوالا میں واقعہ ہوا فیصل آباد کے قریب, پوری کی پوری بستی جلا دی ایک بلاسفیمی کے اوپر. اس کے اوپر بھی ایکوزیشن تھی. دین کیا ہوا؟ حکومت پاکستان نے وہاں پہ پیسے دیے, بین الاقوامی اداروں نے پیسے دیے, وہاں پہ چرچ جو تھا اس کو دوبارہ اسٹیبلش کیا گیا. مطلب کیا نہیں کیا وہاں پہ حکومت پاکستان؟ اور پوری دنیا کے سامنے ایک چیز جو تھی جس کی وجہ سے ہماری جگ ہنسائی ہوئی, اتنی جگ ہنسائی ہوئی اینڈ دین اربوں کروڑوں روپے بھی لگا دیے. کہا جاتا ہے کہ وہ 130 کے قریب لوگ جو تھے وہ گرفتار ہو گئے تھے, لیکن کیا بنا ان کا؟ اس کا یہی کہا جاتا ہے سخت ایکشن لیا جائے گا. ایک جگہ